کہ اگر آپ کا ہسبینڈ آپ سے بولے کہ میں نے تجھ سے شادی کرنی ہے، اس بارے میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ اگر وہ کہہ رہا ہے تو میں اسے دوسری کا تیسری شادی کی بھی اجازت دے دوں گی۔ جو سڑکوں پر یہ نعرے تو لگا رہی ہوتی ہیں خواتین، میرا جسم میری مرضی، تب ان کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ اس نعرے سے ہمارے بچوں کے ذہن پر، خاندان کے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے کہ تم دوسری شادی کی تو میں زہر کھا لوں گی۔ طرح طرح کے روایتی باتوں سے اس کو اپنی طرف نہ کھینچے۔ خواتین اس کو راہ میں بیڑیاں نہ ڈالیں، اس کو جانے دیں۔ تو دل لگانا آسان ہے، دل لگانے کے لیے مردوں کو ایک نہیں بہت ورائٹی مل جاتی ہے خواتین کی۔ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ ایک مرد کے لیے دوسری شادی اہم اور ضروری کتنی ہے۔ آج میں آپ کا تعارف ایک بہت ہی دانشور شخصیت اور بہت ہی ادبی شخصیت سے کروانے جا رہا ہوں، جنہوں نے اردو ادب پہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں اور اپنی اسٹڈی کے دوران جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھیں اور ہمارے اقبال پہ لکھا۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ آج کے موضوع کے حوالے سے کیا کہتی ہیں۔ جی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام خمیرہ جمیل ہے۔ جی آپ اسٹڈی میں کیا کر رہی ہیں؟ میرا حال ہی میں ایم فل ختم ہوا اور پی ایچ ڈی کی طرف جو ہے میں جا رہی ہوں، پی ایچ ڈی کی طرف رجحان ہے، اسٹڈی کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مرد کو پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ مرد کو پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب مرد محنت مزدوری کر کے تھک ہار کے جب گھر کی حدود میں داخل ہی ہوتا ہے تو بیوی اسے چائے پانی کا پوچھنے کے بجائے گھر کے مسائل ساری کہانی سنا ڈالتی ہے۔ حالانکہ بیوی کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ اسے اپنی مصروفیات والی زندگی میں سے اپنے خامند کے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے تاکہ دونوں مل بیٹھیں، ایک دوسرے کو سمجھیں، جس سے ایک دوستی کا خوبصورت رشتہ قائم ہو۔ اور حالانکہ ایک بہت مزے کی، ایک بہت اچھی بات جو میں نے دیکھی ہے کہ بہت ساری خواتین جو شادی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ بناؤ سنگھار، چند دن تک تو بہت بناؤ سنگھار خود پر وقت لگاتی ہیں، لیکن جو ہی وہ شادی دنوں کے بعد مہینوں یا سالوں پر جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بھلا چکی ہوتی ہیں، ان کے پاس اپنے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی خاتون ہے جس کی شادی ابھی ہوئی تھی، اس کا خلیہ ہی بالکل تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک وجہ بھی بنتی ہے کہ مرد کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسری شادی کی طرف جائے اور اس کا یہ دل کرتا ہے کہ وہ دوسری شادی کرے، کسی اور خاتون سے وہ مستفید ہو، کسی اور خاتون سے اس کی یہ روزانہ کی جو معمول والی روٹین ہے اس سے ہٹ کر وہ کسی اور سے اپنی ذاتی باتیں شیئر کر سکے۔ اور اس دوسری شادی کی طرف مائل کرنے میں خواتین کا ہی سب سے اہم کردار ہوتا ہے۔ کیا ایک مرد اپنی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت مانگ سکتا ہے آرام سے یا بلا جھجک؟ کبھی بھی ایک مرد اپنی پہلی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت بالکل آسانی کے ساتھ نہیں مانگ سکتا، کیونکہ وہ اس کا رد عمل جانتا ہے۔ وہ جانتا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنی بیوی سے اس موضوع پہلے تو وہ اس کے اندر اتنا حوصلہ اور ہمت ہی نہیں ہوتی کہ وہ یہ بات کر سکے۔ اگر وہ کرتا بھی ہے تو اس کو رد عمل کا علم ہوتا ہے کہ بیوی جو روایتی طور پہ ہمارے یہاں پہ جو خواتین باتیں کرتی ہیں، میں گھر چھوڑ دوں گی، میں اس کو رکھ لو جو تم لا رہے ہو، یا مجھے رکھ لو، یا پھر بچوں کے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس طرح کی دھمکیاں دیتی ہے۔ حالانکہ یہ ایک مرد کا ایک جائز حق ہے، ہمارا اسلام اور قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ عورت زر خرید غلام ہے، حالانکہ دیکھا جائے عورت نے مرد کو زر خرید غلام بنایا ہوتا ہے۔ اور مرد ظالم نہیں ہے، وہ مظلوم بھی ہے۔ اور اگر مرد باہر وقت گزاری کے لیے عورت کو رکھتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر اسے جائز حق یا بالکل ایک اچھے رشتے میں ڈھالنا چاہتا ہے اس تعلق کو تو وہ گناہ ہے۔ یہ خواتین نے اپنے اندر سے، اپنے ذہن سے ایک بات پیدا کی ہوئی ہے، اس لیے خواتین کو فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر اس نے اپنا دوست مان کر بیوی کو یہ بات کہی ہے تو بیوی کو دھمکیاں دینے کے بجائے اس کی بات کو سمجھنا چاہیے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانی چاہیے۔ مرد کی دوسری شادی سے خاندان پر اور بچوں پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ جس میں خواتین کا محسوس طبقہ جو سڑکوں پر یہ نعرے تو لگا رہی ہوتی ہیں خواتین، میرا جسم میری مرضی، تب ان کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ اس نعرے سے ہمارے بچوں کے ذہن پر، خاندان کے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن جب مرد ایک دوسری شادی کی بات کرتا ہے تو خواتین کے ذہن میں فوراً سے ایک سوال آتا ہے کہ ہمارے بچوں کے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ حالانکہ مرد کوئی گناہ اور جرم نہیں کر رہا، ایک جائز حق مانگ رہا ہے۔ ہمارے معاشرہ، حالانکہ عرب ممالک میں دیکھیں وہاں پہ مردوں نے 3-3 4-4 شادیاں کی ہوئی ہیں، خواتین بہت خوشی کے ساتھ اسے قبول کرتی ہیں۔ لیکن جب یہاں ہمارا مرد ایک جائز حق مانگتا ہے، اس کی بات کرتا ہے، اپنے جائز رائٹ کی بات کرتا ہے تو خواتین مرنے مارنے کی دھمکیاں دینی شروع کر دیتی ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی اتنی معیوب بات نہیں ہے، یہ بالکل ایک سچ ہے اور حق کی بات ہے۔ کیا ضمانت ہے کہ مرد دوسری شادی سے مطمئن ہوگا؟
بالکل اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ مرد دوسری شادی سے مطمئن ہوگا. اگر مرد دوسری شادی سے مطمئن نہیں ہے تو میں خواتین کو یہ پیغام دوں گی کہ اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کرتے ہوئے مردوں کو تھوڑی آزادی دیں, اور اگر وہ تیسری چوتھی شادی کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیں. ان کا شوق, ان کا جو جنون ہے وہ اتر جانے دیں. جب اتر جائے گا وہ واپس آپ کی طرف ہی پلٹ کے آئیں گے, وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اس لیے ان کو تھوڑا سا رسوا, تھوڑا ذلیل ہو لینے دیں. اور ایک یہ بات کہ مرد ہمیشہ خوب سے خوب اور بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہتا ہے. وہ ہمیشہ ایک ہی لڑکی پر اکتفا نہیں کرتا, اور جب وہ معاشرے, جب اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ, تھوڑا سا صاحب استطاعت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا, وہ واپس آپ کی طرف پلٹ کے آئے گا. خواتین اس کو راہ میں وہ بیڑیاں نہ ڈالیں, اس کو جانے دیں, اور اس اپنے آپ پر یقین رکھیں, اور خود کو مرنے مارنے کی یا طرح طرح کی قسمیں دینی نہ شروع کر دیں کہ تم دوسری شادی کی تو میں زہر کھا لوں گی. طرح طرح کی روایتی باتوں سے اس کو اپنی طرف نہ کھینچیں. ہمارے معاشرے میں ایک عورت کا کردار اتنا مضبوط کیوں نہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ہمارے معاشرے میں عورت کا کردار اس لیے بھی مضبوط نہیں ہے کیونکہ عورت اپنے ہر معاملے میں, ہر مسئلے میں مرد پر انحصار کرتی ہے. حالانکہ عورت کو خود اعتماد, پوری یقین اور خود مختار ہونا چاہیے. عورت کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہے, چاہے وہ گھریلو خاتون ہے, چاہے نوکری پیشہ خاتون ہے, عورت کا کردار مستحکم ہونا چاہیے. ایک عورت جو کہ ہمارے طلاق یافتہ یا بیوہ ہونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. گھر کے لوگ تو باہر کی بات ہے, ہمارے جو خاندان معاشرے کے لوگ تو باہر کی بات ہے, ہمارے یہاں جو خاندانی گھر کے لوگ ہیں وہ عورت کو تانے دے دے کر طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں جیسے کون سا جرم سرزد ہو گیا ہے. حالانکہ عورت کو سمجھنا چاہیے, اس پر طرح طرح کی باتیں نہیں, جملے نہیں کسنے چاہیے. اور ایک عورت خود بھی اپنے آپ کو اس لیے بھی کمزور بنا ڈالتی ہے کیونکہ ایک عورت جہاں اپنے آپ کو مارنے کی دھمکی دیتی ہے, میں اپنی جان لے لوں گی, محبت میں گرفتار ہو کر, ہونا تو یہ چاہیے کہ عورت اپنے آپ کو ماری ہے تو مرد بھی برابری میں اپنے آپ کو مارے تاکہ دونوں ہی برابری کی بنیاد پر کھڑے ہوں. ہمارے معاشرے میں عورت کو اپنے لیے تھوڑی سی آسانی اور سہولت پیدا کرنی چاہیے. نکاح اور دل لگی, ان دو لفظوں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ نکاح اور دل لگی, نکاح کا جو مجھے سمجھ آتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ نکاح میں ہم نے کسی کو من و ان قبول کرنا ہوتا ہے, سر عام قبول کرنا ہوتا ہے, اسے گھر میں لانا ہوتا ہے. ذمہ داریوں کا نام ہے نکاح, کسی کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کا نکاح نام ہے, جو کہ ہمارے اس موجودہ معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے. مشکل ہی نہیں, ناممکن کہہ لیں. اور دل لگی ہم کہتے ہیں دل لگانے کو, دل لگانا آسان ہے. دل لگانے کے لیے مردوں کو ایک نہیں بہت ورائٹی مل جاتی ہے خواتین کی, کہ دل لگانے کے لیے آپ نے دل لگانے والے کو گھر تو نہیں لانا ہوتا, اس کے ساتھ باہری وقت گزار کے, اس کے ساتھ تھوڑے بہت پیسے خرچ کر کے اس کے ساتھ اس کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. جبکہ جو ایک جائز اور بہترین تعلق ہے نکاح, اس کو ہم نے خود ہی اپنی سوچ نہیں, ہم نے اس کو ناممکن بنا دیا ہے. حالانکہ نکاح ایک سنت رسول ہے. میرا آپ سے ایک لاسٹ سوال یہ ہے کہ اگر بذات آپ کا خود آپ کا ہسبینڈ آپ سے بولے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے, اس بارے میں آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ بالکل میرا رد عمل کوئی عجیب, کوئی لڑائی والا نہیں ہوگا. جو میں نے باتیں پہلے کہی ہیں یہ نہیں کہ میں خود اس سے مکر جاؤں گی. میں بہت آسانی کے ساتھ, وہ ایک بات کر رہا ہے اس میں کچھ صداقت ہے, اگر وہ کہہ رہا ہے تو میں اسے دوسری کا تیسری شادی کی بھی اجازت دے دوں گی. یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ صاحب استطاعت ہے, وہ دونوں میں برابری کی سطح پر حقوق دے سکتا ہے, دونوں کو بنیادی ضروریات پوری کر سکتا ہے, انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے, تو پھر وہ دوسری کیا تیسری شادی کرے, میرے لیے اسے اجازت ہے. مطلب آپ یہ نہیں کہیں کہ میں مر جاؤں گی, ڈوب جاؤں گی؟ بالکل. میں عام روایتی خواتین کی طرح مرنے کے یا میں زہر کھا لوں گی اس طرح کی باتیں تو میں ہرگز نہیں کروں گی. میرے لیے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دوسری شادی تیسری شادی وہ اس کو سر عام گھر میں لائے, اسے قبول کرے, بنسبت یہ ہے کہ وہ اس کو باہر اس کے ساتھ ایک زائد تعلق رکھے, فالتو تعلق رکھے, اسے ایک جائز تعلق کے ساتھ اسے گھر میں لائے. یہ تھی وہ بہادر خاتون جنہوں نے مرد کی وکالت کی ہے. ناظرین, ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی دوسری کریں, یہ نہیں کہ باہر نجائز تعلق بنائیں, برے کام کریں, اور برے کام کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ مہر علی, نیوز الائیڈ, سیالکوٹ.